الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق نہ فرمائی، ساتھ ہی آج 7ویں سحری کھانے کی توفیق نہ فرمائی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو اور سحری کھانے کو، قیام اللیل کو، دیگر عباداتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبول سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، جہاں فضیلت ہے کہ روزے کے ثواب کہ اللہ ہی روزے کا بدلہ دیتا ہے، وہیں پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت کیسے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، تو روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی بدلہ تو سب دیتے ہیں، لیکن روزے سے الگ ہی محبت ہے۔ جیسے آپ بولتے ہو کہ میرے 4 بچے ہیں لیکن یہ میرا خاص بیٹا ہے، کیونکہ بڑا نیک کار ہے، میری اطاعت گزار ہے، وہ میری ہر بات مانتا ہے، وہ میری خدمت کرتا ہے، وہ ہر نیکی میں آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی روزہ میرے لیے، عبادت تو سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن چونکہ روزہ خاص اس میں خلوص للہیت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز میں کیا امکان ہوتا ہے کہ آدمی ریاکار ہو جائے، دکھاوا کرے، لیکن روزے میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہوں گے لیکن بہت ہی کم اس میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، تو جو سب تم میں سے روزے دار ہوں تو چاہے کہ روزے کی حالت میں تو کم سے کم بیہودہ کلام نہ کریں، فحش گوئی نہ کریں۔ فحش گوئی یعنی روزے دار ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، لیکن زبان اتنی گندی ہے، گندی گالی ہیں، برے الفاظ ہیں، اور اسی طریقے سے فحش گوئی ہے، گندی باتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا یسخب، اور نہ ہی شور و غل کرے۔ ایک روزے دار بھلے سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، وہ روزے کی حفاظت کرنا جانتا ہے، نہیں روزے کی حالت میں بھی چیخا مار رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اسی طرح کی جھگڑے لڑائی کر رہا ہے، تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تم میں سے کوئی جو روزے دار ہیں اس سے کوئی لڑائی کرے، کوئی گالی دے، جھگڑا کرے، تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں روزے دار ہوں۔ کیا بولے ہو؟ کوئی آپ سے لڑائی، آپ بولے کہ نہیں میری کیا بھی غلطی نہیں، لڑائی کر رہا، جھگڑا کر رہا نا، گالی دے رہا، اس کو گالی دینے دیں، آپ اس کو جھگڑا کرنے دیں، آپ کیا بولیں؟ میں روزے دار ہوں بھائی، یہ جملہ کہہ کے آپ وہاں سے کنارہ کش ہو جائے۔ یہ روزے دار کی حفاظت کے سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں محدثین نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1904 میں حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم روزے سے ہو تو اپنے کان، اپنی نگاہیں اور اپنی زبان کو جھوٹ اور دیگر گناہوں سے محفوظ رکھو۔ کیوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں اپنے خادم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تمہارے اوپر سنجیدگی اور وقار ہونا چاہیے، روزے اور غیر روزے میں ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، ایک آدمی روزہ نہیں ہے، تو کم سے کم فرق تو ہو کہ میں آپ روزے سے ہوں، معلوم تو ہو، اثر تو ہو اپنی زندگی میں، آپ کی لائف میں کہ میں روزے سے ہوں۔ اب روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی بالکل سنجیدہ مزاج ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، وہ دکھتا ہے سامنے کہ اللہ سامنے والا آدمی روزے دار ہے، اللہ کے لیے روزہ بھوکا ہوا ہے، پیاسا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے زبان سے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے۔
حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں اس حدیث کے روح میں، کہتے ہیں کہ روزہ دراصل روزے دار کو دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو اصل ہے یہ دراصل روزے دار کو دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے، لہذا اگر یہ روزہ انسان کو دنیا میں گناہوں سے اگر بچایا، رکاوٹ بنی، تو آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی رکاوٹ ہوگا، بچائے گا۔ اور اگر یہ روزہ دنیا میں گناہوں سے اس کو نہیں بچایا تو آخرت میں بھی نار جہنم سے اس کو نہیں بچائے گا۔ کتنی پیاری بات بول رہے ہیں، یعنی آپ ایک روزہ رکھ رہے ہو، روزے کی حالت میں آپ نہ گناہوں سے بچ رہے ہو، نہ ہی جھوٹ اور برائی دیگر گناہ سے، آپ کو روزے ہیں لیکن تبھی وہی گناہ کر رہے ہیں، تو جب روزہ آپ گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے تو آخرت میں بھی آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا ہے۔ بہت ہی اہم بات، جانتے ہیں ہمارے سلف ہم سے بہتر جانتے تھے، حدیث میں کتنی باریک نقطہ نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو سب روزے کی حالت میں، کم سے کم روزے کی حالت میں جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا، جھوٹ ہو، دغاباز ہو، بیہودہ کلام ہو، بیہودہ کام کو نہ چھوڑیں، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعام و شراب، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے تو وہ کھانا کھا لے چاہے تو پی لے۔ دیکھیں روزے کا مقصد اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں زبان کی کنٹرول ہونا، جھوٹ، بہتان اور اسی طریقے سے غیبت، دیگر جو بھی برائی ہے، ایک آدمی گناہ سے کم سے کم روزے کی حالت بچے۔ اگر ایسا نہیں ہے، میرے روزے سے میرے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں گناہ سے نہیں بچ رہا ہوں، تو اللہ کے میں کیا فرما رہے ہیں، چاہے تو وہ کھانا کھا لیں چاہے تو پی لیں، اس کے روزے سے اللہ کو، حدیث کے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، حاجت مطلب ضرورت نہیں کہ آپ کھاؤ پیو، کوئی حاجت نہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آدمی تقوی شعار ہو جائے، آدمی اللہ سے ڈرے اور روزے کی حالت میں اللہ کو یاد کرے، گناہوں سے باز رہے۔ اسی لیے یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1903 حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ آخری حدیث ہے آج کے درس میں، پیارے نبی فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، حدیث کیا ہے؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، روزے کی اہمیت دیکھیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کتنے ہی روزے دار ہیں ایسے ہیں جسے صرف بھوک کے سوا کوئی کچھ نہیں ملتا، ثواب تو ملتا ہی نہیں، بھوک ہی ملتا ہے اسے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنے والے ہیں، جسے شب بیداری کے اسے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ شرف الدین الطیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ روزہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور اس میں بری باتیں، جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس طرح کے دیگر ممنوعات گناہ ہو، تو پھر انسان کو بھوک اور پیاس تو ملے گی لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ آدمی اگر روزے دار ہے اور روزہ اخلاص اس کے اندر نہیں ہے، اخلاص للہیت کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے، تو بھوک اور پیاس تو ملے گی اسے لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں روزہ رکھے، خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور روزے کی حالت میں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے جس سے کہ روزہ ہی آدمی کا ضائع ہو جائے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں، بہت ہی پیاری بات بول رہے ہیں، بہت توجہ سنیں آپ۔ ابو العالیہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ روزے دار جب تک کسی کی غیبت نہیں کرتا، اللہ اکبر، کیا بول رہے ہیں؟ ابو العالیہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار جب تک کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ حالت عبادت میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ بستر میں سویا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، آج افسوس صد افسوس، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا عالم کیا غیر عالم، سب بغیر غیبت کے ہمارا کچھ مجلسیں ہوتی ہی نہیں۔ ہم 5 منٹ کسی سلام بھی کرتے ہیں تو سلام میں کلام میں ہم دوسری غیبت کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن ہاں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بچے ہوں گے، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے روزے کی حالت میں
آدمی کو ذکر اذکار کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں وہ جب بھی بیٹھیں گے نہیں فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو ایسا ہے، وہ تو کنجوس ہے، وہ تو بے نمازی ہے، وہ تو ایسا ہے، یعنی اس کے بارے میں برائی ہونا ضروری ہے، غیبت کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اگر ایسا ہے پھر آپ وہ حدیث کے مطابق ہے اللہ کو ایسی روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی پتے کی بات بول رہے ہیں کہ اگر روزہ دار جب تک وہ غیبت نہیں کر رہا ہے تو حالت عبادت میں ہے وہ، چونکہ روزہ عبادت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے، جب میرے لیے ہے تو اللہ کا حکم ہم کہاں مان رہے ہیں؟ تو غیبت اگر نہیں کرتے ہیں تو عبادت میں ہوتے ہیں اللہ پر۔ سلف میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ آج کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی ایسا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ کو حاضر کہہ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے غیبت نہیں کی؟ لیکن ایک شخصیت ہے جو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی کبھی غیبت نہیں کی۔ وہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اتنی پیاری بات کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو قرآن کے بعد سب سے اصح کتاب ہے، سب سے اہم کتاب ہے، سب سے صحیح کتاب ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے امام بخاری، ان کا مقام اللہ کیوں نہ دے بھائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مغتبت منذ سمعت ان الغیبۃ حرام، جب سے میں نے اللہ رب العالمین کے کلام میں قرآن میں یہ پڑھا کہ غیبت حرام ہے، جب سے میں نے حدیث پڑھا کہ غیبت حرام ہے، قرآن میں کیا ہے؟ جو آدمی غیبت کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھاتا ہے۔ میں دوسرے رکوع میں جیسے دوسرے رکعت میں جو ہم نے سنا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور کوئی غیبت کرتا أَن يُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جو غیبت کرتا ہے، غیبت کتنی گندی چیز ہے، آپ کو کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے ہی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جب سے میں نے قرآن میں اور حدیث میں یہ سنا کہ غیبت حرام ہے، اللہ کو میں گواہ بنا کے بول رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ مقام ہے اللہ نے اس کو دیا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔